السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائے ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناول کیسے لگتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو جلدی سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حیدر اسلان کو اپنے قریب آتا دیکھ اس کی طرف بڑھا اور ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر مار گیا۔ کمینے انسان، تو نے مجھے ہارٹ اٹیک کروا کر چھوڑنا تھا، اور سالے یہ تیرا نکاح کا پلان کب بنا؟ حیدر اسلان کو گردن سے پکڑتا ہوا بولا۔ سالے چھوڑ تو صحیح، پھر بتاتا ہوں کیسے بنا پلان۔ اسلان دانت پیستے ہوئے بولا۔ ایک بھائی صاحب کا نکاح کروایا، بجائے شکریہ کرنے کے کمینہ انسان اس کی گردن پکڑے کھڑا تھا۔ اپنی طرح پاگل سمجھا ہے مجھے جو میں تیری بات مان کر چھوڑ دوں گا؟ حیدر اسلان کو دیکھ کر بولا، جس پر جواباً اسلان نے اس کے پیٹ پر کوہنی ماری اور خود کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ حیدر کی گرفت اس پر ڈھیلی ہوئی اور اسلان جلدی سے حیدر کی قید سے آزاد ہوا تھا۔ حیدر اس کے آزاد ہونے پر اپنا منہ بسور گیا۔ ننھا بسور گیا۔ اسلان اس کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے اس کو گارڈن کی بیک سائڈ پر بنی سیڑھیوں پر لیے بیٹھ گیا تھا۔ یا تم جانتے ہو، میں کبھی تیری انگیجمنٹ کرنے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تیرا نکاح ہو، نہ کہ انگیجمنٹ، جس پر میں نے وانیہ گڑیا سے نکاح کے لیے رضامندی پوچھی۔ اس نے نکاح کرنے کی حامی بھر لی، تو پھر کیا میں نے سب کو اپنے ساتھ ملایا اور آج ہی تجھے ہارٹ اٹیک کروانے کی کسر پوری کی؟ اسلان شرارتی انداز میں بولا، جس پر حیدر نے اس کی بات سن کر اپنا منہ پھلایا۔ اچھا نا، اب اپنی محبوبہ سے ناراض مت ہو یار۔ اسلان اسے مسلسل منہ پھلاتے دیکھ اس کے انداز میں اپنا نام لیتے ہوئے بولا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ کیا اسلان نے اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تو میری محبوبہ ہے تو اندر جو بیٹھی لڑکی پھر تیری سوتن ہوئی؟ حیدر ہنستے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات پر اسلان نے اسے گھورا اور اپنے سر کو نفی میں ہلایا تھا۔ کوئی نہیں، میں تیرے اوپر بھی سوتن لے آؤں گا۔ اسلان نور العین کو تصور میں سوچتے ہوئے اس کی طرف دل جلانے والے انداز میں مسکرا کر بولتا ہوا اندر گھر کی جانب بڑھ گیا، جس پر حیدر نے اس کی بات پر اپنے دانت پیسے اور سر جھٹکتا ہوا سیڑھیوں سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے گیسٹ روم کی طرف بڑھا۔ ہاں، اس کی محبت، اس کی جانب میسنی بیگم اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مرحا اور نور العین وانیہ کو گیسٹ روم میں چھوڑ کر اسے آرام کرنے کا کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ وانیہ حیدر کی بات پر گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے ابھی تک اپنے کان پر حیدر کی بات باہر کی گئی جسارت ابھی تک محسوس ہو رہی تھی، جس پر وہ حیدر کا سوچتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ وانیہ سب سوچے جھٹکتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اس کا ارادہ جیولری اتار کر فریش ہونے کا تھا۔ ابھی وہ اپنی جیولری اتار ہی رہی تھی کہ تب ہی دروازے پر ناک ہوا تھا۔ اس نے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ حیدر اس کی اجازت کے ملتے ہی اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وانیہ جو اپنی جیولری اتار رہی تھی، حیدر کو کمرے کے وسط میں کھڑا دیکھ کر اس کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حیدر بھی دروازے پر ہو سکتا تھا۔ حیدر کو دیکھ کر وانیہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمکی تھی۔ حیدر وانیہ کی گھبرائی ہوئی حالت دیکھ کر مسکراتا ہوا کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ حیدر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ وانیہ کی حالت غیر ہوئی تھی اور وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ حیدر اسے گہرے سانس لیتا دیکھ مسکرایا اور اس کی طرف اپنے قدم بڑھانے لگا۔ حیدر کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وانیہ کی حالت غیر ہوئی تھی۔ حیدر اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، نکاح مبارک میسنی بیگم۔ حیدر اس کی پتلی کمر کے گرد بازوؤں کو حائل کرتے ہوئے اس کا رخ موڑ کر اپنی تھوڑی کو اس کے کندھوں پر رکھ کر بولا۔ آئینے میں وہ دونوں ایک دوسرے کا عکس دیکھ رہے تھے، جس پر وانیہ ایک نظر اسے دیکھ کر سرت سے اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی، جس پر حیدر نے اس کے کندھوں سے بالوں کو ہٹا کر اس کی گردن پر لب رکھے۔ حیدر اس کا حسین چہرہ آئینے میں دیکھ کر اپنا ضبط کھوتا ہوا اس کے لپسٹک سے بھرے ہوئے ہونٹوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ وانیہ اس کی حرکت پر سٹل کھڑی رہ گئی۔ حیدر اپنی آنکھوں کو بند کیے اس کے ہونٹوں کی نازکی کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ابھی تک اس کے ہونٹوں کا جام نہیں پیا تھا، وہ صرف اس کے ہونٹوں کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ حیدر اپنے لب اس کے لبوں سے الگ کرتے ہوئے وانیہ کی طرف دیکھنے لگا، جو اپنی آنکھوں کو بند کیے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ حیدر اس کی گردن میں منہ چھپاتا ہوا اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا، جانم آنکھیں کھولو، میں تمہاری آنکھوں میں اپنی قربت کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حیدر اس کی گردن کو لبوں سے چھوتے ہوئے بولا، جس پر وانیہ کی سنہری آنکھیں سیاہ سرد آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔
حیدر وانیہ کو اپنے ساتھ لیے بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے اشارے سے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اشارے کو سمجھتی وانیہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ حیدر وانیہ کے وجود سے پہنی بھاری جویلری کو ایک ایک کر کے اتارنے لگا۔ وانیہ حیدر کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتی کانپ رہی تھی۔ حیدر نے وانیہ کی ساری جویلری سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ وانیہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیدر اسے اپنی طرف تکتا پا کر اس نے وانیہ کی سنہری آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ حیدر دیوانہ وار اس کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا جس پر وانیہ حیدر کی حرکت پر سمٹی تھی۔ حیدر نے اچانک وانیہ کو بیڈ سے اٹھا کر اپنی گود میں اٹھایا اور خود اس کی جگہ پر بیٹھ گیا اور وانیہ کو اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ اچانک افتاد پر وانیہ بوکھلا گئی تھی اور حیدر کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ وانیہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ اسے مسلسل کانپتا دیکھ حیدر اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ ریلیکس جانم، کچھ نہیں کر رہا یار، جس پر وانیہ پرسکون ہوتی ہوئی حیدر کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ حیدر اسے پرسکون ہوتا دیکھ اس کے بالوں میں اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو الجھایا تھا اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا اور قطرہ قطرہ اس کے لبوں کا جام پینے لگا، جس پر وانیہ اس کی قید میں پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ حیدر شدت سے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا جس پر وانیہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ حیدر اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹا گیا اور وانیہ کی طرف دیکھا جو گہرے گہرے سانس لیتی اس کی طرف شکوہ کرتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حیدر نے اس کی شکوہ کرتی آنکھوں پر لب رکھے۔ حیدر کو اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر نے وانیہ کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتے ہوئے اس کی شہرک پر اپنے دانت گاڑ دیے تھے اور ایک بار پھر سے وانیہ کے لبوں کو قید میں لے گیا تھا جس پر وانیہ کی چیخ اس کے لبوں میں ہی دب گئی تھی۔ حیدر کے ہاتھ بے باکی سے اس کے جسم کو چھو رہے تھے۔ حیدر خود پر کنٹرول کرتا ہوا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وانیہ حیدر کو ناسمجھی سے اٹھتا دیکھ بیڈ سے کھڑی ہوئی اور حیدر کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ تم ریسٹ کرو جانم، میں چلتا ہوں۔ حیدر اس کے ماتھے پر لب رکھتے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ بے شک ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، یہی سوچتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے کے دوران اسے لگا کوئی اس وقت ہال میں موجود ہے، لیکن اپنا وہم سمجھتا ہوا وہ اس چیز کو اگنور کر گیا جو اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ مرحا اور نور العین وانیہ کو گیسٹ روم میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مرحا نور العین کو بیڈ پر آرام کرنے کا کہتی خود فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ نور العین بیڈ پر بیٹھ گئی اور خود کو مہوش بیگم کی ڈانٹ کھانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ نور العین اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی مرحا واش روم سے باہر آئی اور نور العین کو فریش ہونے کا بولتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نور العین نے نفی میں سر کو ہلایا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ نور العین جلدی سے گھر جانا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی مہوش بیگم کو اس پر ہاتھ اٹھانے کا کوئی موقع ملے۔ مرحا نور العین نے مرحا کے بازو پر ہاتھ رکھ کر پکارا۔ مرحا نور العین کو اتنا بے چین ہوتا دیکھ اس نے نور العین کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا نور العین، میرے بچے؟ مرحا نور العین کو بچوں کی طرح پچکارتی ہوئی بولی تھی۔ مرحا تم مجھے گھر چھوڑاؤ گی؟ پلیز منع مت کرنا، میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ نور العین مرحا کی طرف نم آنکھوں سے دیکھ کر بولی۔ مرحا نور العین کی بات پر تڑپتی ہوئی جلدی سے اس کے گلے لگی۔ تم پلیز پریشان مت ہو نور العین، میں ابھی بھائی کو بلا کر لاتی ہوں، میں اور بھائی خود تمہیں چھوڑنے کے لیے جائیں گے۔ مرحا اپنے پاؤں میں سلیپر پہنتی ہوئی نور العین کو اپنے ساتھ لیے باہر آئی اور اسے اپنے کمرے کے باہر سیڑھیوں پر کھڑا رہنے کا بولتی ہوئی حیدر کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ چونکہ حیدر کا کمرہ مرحا کے کمرے سے کچھ فاصلے پر تھا، وہاں سے سیڑھیوں کا منظر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ نور العین مرحا کو حیدر کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ اپنا رخ سیڑھیوں کی جانب کیا۔ مرحا نے حیدر کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ حیدر جو فریش ہو کر واش روم سے باہر آیا تھا، اپنے کمرے کا دروازہ نوک ہوتے دیکھ جلدی سے دروازے کو کھول گیا۔ خیریت مرحا بچے؟ حیدر مرحا کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فکر مند انداز میں بولا تھا۔ وہ بھائی نور العین مرحا حیدر کو ابھی بتا رہی تھی، تبھی انہیں نور العین کی چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ اصلان شاہ جو نیند نہ آنے کی وجہ سے باہر گارڈن میں ٹہل رہا تھا، گھر کے اندر سے خوفناک چیخ کی آواز سنتا ہوا اندر گھر میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر وہ اپنی سانسیں روک گیا۔ اسے اپنا دل نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ دل کیا اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ قلب عین اصلان دیوانہ وار بھاگتا ہوا نور العین کے خون میں لت پت پڑے وجود کی طرف بڑھا۔ میری قلب عین
आंखें खोलें, अभी तो मैंने आपसे इजहार मोहब्बत करना था यार, और आपने इन हेजल ग्रीन आंखों में अपना अक्स देखना था। असलान उसकी बंद आंखों को देखकर अजियत से बोला। ऐसा ही कुछ हाल नूरलैन को देखकर मरहा और हैदर का भी था। उन दोनों ने असलान की बातों को नहीं सुना था। वो दोनों भागते हुए नूरलैन की तरफ बढ़े, जबकि असलान का वजूद बिल्कुल साकित हुआ था। नूरलैन का सर असलान की गोद में था, जबकि हैदर असलान के साकित वजूद को देखकर जल्जलों की जद में आया था, जो खाली खाली नजरों से नूरलैन की तरफ देख रहा था। वो जो सोच रहा था, अगर सच साबित हुआ तो वो कैसे अपने यार को संभाल पाएगा। हैदर असलान को होश दिलाता हुआ नूरलैन के खून में पड़े लथपथ वजूद को उठाकर बाहर की तरफ भागा था। गार्ड गार्ड, हैदर जोरदार आवाज में दहाड़ा था, जिस पर सभी गार्ड जल्दी से उसके सामने आए। जल्दी से गाड़ी निकालो, हैदर जोर से अपने सामने खड़े गार्ड को देखकर ऊंची आवाज से बोला। तब ही एक गार्ड हैदर के नजदीक गाड़ी लेकर आया और खुद गाड़ी से उतर गया। क्योंकि उनका सरफिरा मालिक इंतहाई गुस्से में था, हैदर ने नूरलैन को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और नामखसूस अंदाज में नूरलैन की नब्ज को चेक किया था, जिस पर हैदर बे आवाज रोता हुआ नूरलैन के माथे पर बोसा दे गया था। नूरलैन की नब्ज ना होने के बराबर थी। हैदर असलान को रोबोट की तरह गाड़ी में बैठता देख जब जल्दी से गाड़ी को हॉस्पिटल के रास्ते पर डाली थी। रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी का राज था। कुछ ही लम्हों में गाड़ी अस्पताल की बाहर खड़ी थी। हैदर नूरुल ऐन को अपनी गोद में उठाए जल्दी से हॉस्पिटल में दाखिल हुआ था। डॉक्टर डॉक्टर, हैदर हॉस्पिटल में जोर से आवाज़ लगाता हुआ कॉरिडोर में दाखिल हुआ। जरताशा, जो आज फिर से हॉस्पिटल में इमरजेंसी की वजह से लेट घर जा रही थी, हॉस्पिटल के कॉरिडोर में किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनती हुई अपने कैबिन से बाहर आई थी। सामने हैदर को देखकर जल्दी से उसकी जानिब बढ़ी, जिसकी खुद की हालत गैर हो रही थी, और स्ट्रेचर में खून से लथपथ पड़े वजूद को देखकर नर्स को नूरुल ऐन के वजूद को अंदर आईसीयू में ले जाने का कहती हुई हैदर की तरफ आई थी, जो खुद को मुश्किल से संभाले खड़ा था। जरताशा को अपनी तरफ आता देख हैदर जल्दी से उसकी तरफ देखा था। जरताशा, नूरुल ऐन, तुम उसे देखो, वो ठीक है, हैदर लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला था। जरताशा हैदर को तसल्ली देती हुई आईसीयू रूम में चली गई, जबकि हैदर वहीं बेंच पर बैठा रो रहा था। वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सका था। वो अपनी बहन की हिफाजत नहीं कर सका था, जिसे अपनी बहन मानता था। खुशकिस्मत थी नूरुल ऐन, जिसके लिए दो नौजवान रो रहे थे। हैदर को खुद पर गुस्सा आ रहा था, जिस पर वो अपने सर के बालों को मुट्ठी में पकड़कर नोचता हुआ वहीं बैठे बैठे चीखा था। मैं कैसे उसे जवाब दूंगा? मैं उसकी अमानत की हिफाजत नहीं कर पाया, हैदर बड़बड़ाते हुए बोला था, और एक जोर से मुक्का दीवार पर मार गया। उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया था। अपने जख्म से बेपरवाह और गुमसुम सा बैठा हुआ था। अचानक हैदर को असलान का ख्याल आया। वो भी तो उसके साथ हॉस्पिटल आया था। हैदर बाहर की तरफ भागा और अपनी गाड़ी की तरफ आया, जहां असलान उसे गाड़ी में ही बैठा मिला था। हैदर ने असलान को गाड़ी से बाहर निकाला था। वो मजबूत आसाब का मालिक अपनी मोहब्बत को खून में लथपथ देखकर अपने आसाब ही खो बैठा था। असलान खाली आंखों से हैदर की तरफ देख रहा था। हैदर ने जोर से असलान को गाड़ी से निकालते हुए अपने गले लगाया था, जिस पर वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए रो रहे थे। इस वक्त हॉस्पिटल में ना होने के बराबर लोग मौजूद थे। कौन कहता है मर्द नहीं रोता? जब इंसान इश्क करता है, अपने महबूब के दूर चले जाने के खौफ से रोता है। जैसे बच्चा अपने मनपसंद खिलौने के गुम हो जाने पर रोता है, वैसे ही अपनी सांसों में बसती हुई हस्ती को खुद से दूर जाता देख असलान जैसा वजीह मर्द रो रहा था। हैदर, असलान, भारी होती हुई आवाज़ में बोला। हैदर असलान को खुद से अलग करता हुआ उसकी तरफ देखा और उसके बोलने का मुंतजिर हुआ था। वो जो लड़की अंदर वो जो अंदर लड़की है ना, वो तेरे यार की सांसों में बसती है। अगर उस लड़की को कुछ हुआ ना, तो तुम सब मुझ पर भी फातिहा पढ़ देना। असलान हैदर की तरफ खाली आंखों और कर्ब भरे लहजे में बोला। हैदर असलान की बात पर तड़प उठा था। उसका यार खुद को फना करने के लिए तैयार था। इश्क इंसान को क्या से क्या बना देता है। ये बात हैदर ने असलान शाह को देख कर जाना था। तुम कमज़ोर नहीं हो मेरे भाई, वो ठीक हो जाएगी, तुम दुआ करो, दुआओं में बहुत ताकत होती है। हैदर असलान के चेहरे की तरफ देख कर बोला था। असलान कुछ भी कहीं खाली खाली नज़रों से हॉस्पिटल की उस जगह को देख रहा था, जिस रास्ते से नूरुल ऐन को खून में पड़े लथपथ वजूद को हैदर लेकर गया था। हैदर असलान को देख रहा था। वो कैसे नहीं जान सका कि उसका दोस्त इश्क मोहब्बत जैसे सफ़र का मुसाफिर हो गया था। यही सोच हैदर को बार बार गम में मुब्तला कर रही थी। वो दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे हुए थे। हैदर को मरहा की फिक्र हो रही थी। वो तो उससे वहीं पर रोता छोड़कर बगैर उसकी परवाह किए नूरुल ऐन को उठाकर हॉस्पिटल ले आया था। वो तो नूरुल ऐन को अपना बच्चा कहती थी। वो कैसी होगी, यही सोच हैदर को परेशान कर रही थी।
نور العین کو آئی سی یو میں گئے ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن کوئی بھی آئی سی یو سے باہر نہیں آیا تھا، چونکہ ہاسپٹل ان کا اپنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ حیدر نے اپنے وفادار گارڈ کو مرحا کو اپنے ساتھ لانے کا بول دیا تھا اور گھر کی سیکیورٹی سخت کرنے کی ہدایت دی تھی۔ وہ جس چیز کو اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر گیا تھا، وہی اس کے لیے بڑی غلطی ثابت ہو گئی تھی۔ تبھی دوبارہ اس کے نمبر پر وانیہ کی کال آئی۔ حیدر اس کی کال کو اٹھاتے اپنے کان سے لگا گیا تھا۔ حیدر نے اسے پریشان نہ ہونے کا کہتے اپنا خیال رکھنے کا بولا اور ساتھ ہی کال کو کٹ کر گیا۔ حیدر اور اسلان کے جاتے ہی مرحا بھی ہال کے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وانیہ چیخ کی آواز سنتی ہوئی ہال کی طرف آئی تھی۔ گیسٹ روم ان کے کمروں سے زیادہ فاصلے پر تھا، اس لیے لیٹ وہ ہال میں پہنچی تھی۔ ہال میں پڑے خون کو دیکھ کر اس نے اپنی چیخ کو روکا اور مرحا کی طرف بڑھی۔ مرحا وانیہ کو دیکھ کر بھاگ کے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ بھابھی، وہ نور العین، سب میری غلطی ہے، مجھے اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مرحا ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا نور العین کو، آپ اس کے لیے دعا کریں، وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گی، وانیہ مرحا کی کمر سہلاتی ہوئی اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، جس پر مرحا اثبات میں سر کو ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے کی بجائے پریئر روم میں چلی گئی تھی، جبکہ وانیہ حیدر کو کال ملانے لگی تھی۔ وانیہ حیدر کی بات سنتی ہوئی کال کو کٹ کر گئی اور وہی فرش پر پڑے خون کو دیکھنے لگی۔ وانیہ نور العین کے لیے فکر مند ہوئی تھی، جبکہ صدیقی صاحب نیند کی دوا لے کر سو رہے تھے، جس پر وہ ہونے والے حادثے سے انجان تھے۔ فلیش بیک: نور العین جو سیڑھیوں کے پاس کھڑی مرحا کا ویٹ کر رہی تھی۔ نور العین کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا، اس لیے وہ اپنے پیچھے کھڑے شخص کی شیطانی مسکراہٹ کو نہ دیکھ سکی تھی، جو اسے نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا کر اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جس پر نور العین پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتی اپنا رخ کمرے والی سائڈ پر موڑنے ہی والی تھی، تبھی پیچھے سے کسی نے نور العین کو سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ نور العین منہ کے بل سیدھا سیڑھیوں سے نیچے گری تھی، جس پر اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ لیکن کوئی تھا ملک ولا میں جو اپنی شیطانی مسکراہٹ لیے سب کو دیکھ رہا تھا۔ کون تھا اور کیا تھی اس کی نور العین سے دشمنی؟ کیوں دیا تھا اسے نور العین کو سیڑھیوں سے دھکا؟ یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ حیدر اور مرحا آئی سی یو روم کے باہر چکر لگا رہے تھے، جبکہ اسلان وہیں بینچ پر گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ مرحا کچھ دیر پہلے ہی حیدر کے وفادار گارڈ کے ساتھ ہاسپٹل میں آ گئی تھی۔ آئی سی یو روم کا دروازہ کھلا، اسلان جلدی سے ہوش میں آتا ہوا تڑپ کر زرتاشا کی طرف بڑھا۔ کیسی ہے میری عین؟ اسلان زرتاشا کی طرف دیکھ کر فکرمند انداز میں بولا، جبکہ زرتاشا اسلان شاہ کی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ کر چونکی تھی اور اس پر تضاد اس کا میری عین بولنا اسے حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ سب زرتاشا کے بولنے کے منتظر کھڑے تھے۔ زرتاشا اپنی حیرت پر قابو پاتی ہوئی سب کو اپنی طرف منتظر نظروں سے دیکھتا پا کر گہرا سانس بھر گئی تھی۔ سر پر چوٹ زیادہ گہری لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آئی۔ پیشنٹ کا خون زیادہ بہہ گیا تھا، لیکن جلدی ٹریٹمنٹ ملنے کی وجہ سے پیشنٹ کی حالت کچھ حد تک اسٹیبل ہو چکی ہے۔ صرف احتیاط کی ضرورت ہے، اب وہ بالکل ٹھیک ہے، پیشنٹ کو ہوش کچھ دیر تک آ جائے گا۔ زرتاشا پروفیشنل انداز میں ان کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ نور العین کے ٹھیک ہونے کی بات پر ان تینوں کی جان میں جان آئی تھی۔ تینوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا، جبکہ زرتاشا انہیں نور العین کو دوسرے روم میں شفٹ کرنے کا کہتی ہوئی اپنے کیبن میں چلی گئی تھی۔ زرتاشا کے جاتے ہی حیدر نے اپنی نظریں کوریڈور میں دوڑائی، اسے اسلان شاہ کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، جبکہ مرحا بینچ پر بیٹھی اپنے چہرے پر حجاب کی صورت میں لپٹا دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ لب مسلسل نور العین کے ٹھیک ہونے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اسلان زرتاشا کی بات سنتا ہوا ہاسپٹل کے بیک سائڈ پر بنی مسجد میں چلا آیا تھا۔ اس نے نور العین کے ٹھیک ہونے کے لیے نوافل ادا کیے تھے اور واپس کوریڈور میں آیا تھا، جہاں مرحا اور حیدر بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حیدر اسلان شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر پانی کی شفاف بوندیں چمک رہی تھی، بازو کونیوں تک وضو کرنے کی صورت میں فولڈ کیے ہوئے تھے، جس پر اسلان حیدر کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نور العین کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بعد اسلان پہلی مرتبہ مسکرایا تھا۔ حیدر نے ناراضگی سے اسلان کی طرف سے اپنا منہ پھیرا۔ اسلان حیدر کے منہ پھیرنے پر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سالے کو منانا پڑے گا، اسلان منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ زرتاشا کے کیبن سے نور العین سے ملنے کی اجازت لے آیا تھا۔ اسلان حیدر کو بعد میں منانے کا سوچتا ہوا نور العین کے روم میں داخل ہوا، جبکہ مرحا حیدر کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ سب نور العین کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کسی نے بھی نور العین کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر مہوش بیگم کو نہیں دی تھی۔ وہ جانتے تھے انہیں نور العین سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ جیے یا مرے نور العین سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ حیدر اسلان کو نور العین کے روم میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ مرحا کی آواز پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ بھائی؟ مرحا حیدر کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ جی بھائی کی جان، حیدر مرحا کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔
नूरी को होश कब आएगा भाई? मुझे उसे देखना है, मुझे उससे बात करनी है, उसकी मुस्कुराहट को देखना है। आपको पता है भाई, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे उसके बगैर रहती? वो तो मेरी नूरी है, मेरा बच्चा है। मरहा नम आंखों से हैदर की तरफ देख कर बोल रही थी। हमारी नूरलैन बिल्कुल ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह जल्दी वो होश में आ जाएगी। फिर आप उससे मिल लेना। मरहा ने हैदर की बात पर इस बात में सर को हिलाया था। ओके, अब रोना नहीं है। आप तो अपने भाई का बहादुर बच्चा है। हैदर मरहा का चेहरा थामते हुए बोला। असलान शाह कमरे में दाखिल हुआ था। नूरलैन बेखबर हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। सर पर पट्टी लगी हुई थी। चेहरा खून ज्यादा बह जाने की वजह से जर्द पड़ चुका था। असलान नूरलैन के बेड से थोड़ा फासले पर बैठ गया था। उसके बेहोश वजूद को देख कर बोला था। आपको पता है, मुझे आपकी हेजल ग्रीन आंखों से मोहब्बत है। असलान उसकी बंद आंखों को देखकर बोला। मुझे आपकी आंखों में अपना अक्स देखने की तमन्ना है। मैं चाहता हूँ जब आप मेरी हो, मैं आपकी आंखों में अपना अक्स देखूं, आपके लबों से अपना नाम सुनूं। असलान उसके भिजे हुए लबों को देखकर बोल रहा था। मुझको खुदा ने बख्शी है ऐसी नज़र के अब तुझ में जहाँ दिखता है, या फिर जहाँ में तू। आप जानती है, आपको खून में लथपथ देख कर मुझ जैसा मजबूत आसाब का मालिक अपने आसाब ही खो बैठेगा। मैं लाखों लोगों से ज़्यादा निडर दिलेर और बाहिम्मत हूँ। उसके बावजूद आपकी मोहब्बत के मामले में मेरा दिल एक सहमे हुए कमज़ोर और गमज़दा बच्चे की मानिंद है। आपको खोना यानी अब खुद को खोना है। मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। आप मेरे जीने की वजह है। आप मेरी रूह का हिस्सा बन गई है। रूह के बगैर इंसान का कोई वजूद ही नहीं है। आप है तो ही असलान शाह का वजूद है। मुझे आपसे बेहद मोहब्बत है। आपके लिए मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, लेकिन हर दिन मेरी मोहब्बत में इजाफा ज़रूर होगा। यह असलान शाह का अपनी कल्ब ऐन से वादा है। असलान शिद्दत पसंदगी से नूरुल ऐन के होश से बेगाना वजूद को देखकर बोला। आप जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर मैं हमेशा के लिए आपको अपना बना लूँगा, जहाँ कोई भी दर्द आपको छू कर नहीं गुजरेगा। आप असलान शाह की कुर्बत में सब कुछ भूल जाएंगी। सिर्फ याद रहेगा आपको असलान शाह और उसकी मोहब्बत। असलान अपनी चेयर से उठकर नूरलैन के बेड के पास खड़ा होते हुए बोल रहा था। असलान अपना चेहरा नूरलैन के चेहरे के रूबरू किया। मैं कितना बेबस हूँ, आपको छूकर महसूस भी नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपको छूकर खुद को आपका गुनहगार बना दूँ। असलान उसके नीम व होठों को देखकर बोला था। ठर की शाह दूर कहीं दिल से आवाज़ आई थी। अपनी दिल की आवाज़ पर असलान शाह ने खुद को मलामत किया था। तौबा तौबा, तभी नूरुल ऐन के वजूद में हरकत हुई। नूरुल ऐन ने अपनी मंदी मंदी आंखों को खोला था। अपने ऊपर झुके शख्स को देखकर उसके मुंह से बेसाख्ता भाई निकला था। असलान, जो नूरुल ऐन के बिल्कुल नज़दीक झुककर खड़ा था, उसको कुछ बड़बड़ाते हुए देख उसके थोड़ा और नज़दीक हुआ। उसके मुंह से भाई लफ्ज़ सुनता हुआ वो सटपटा गया। अल्लाह अल्लाह, हस्बी अल्लाह लड़की, मैं तुम्हारे साथ इश्क मोहब्बत वाली प्यारी बातें कर रहा हूँ, प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहा हूँ, और तुम मुझे अपना भाई समझ रही हो। असलान को उसका भाई बोलना उसे मिनी अटैक करवा गया था, जिस पर नूरलैन अपनी पूरी आंखें खोलती हुई असलान शाह की तरफ नासमझी से देख रही थी, जिस पर असलान ने खुद की तरफ नासमझी से तकता पाकर संजीदा हुआ। वो खुद अपनी बातों पर हैरान हो रहा था कि वो कैसे उल्टी सीधी हाँके जा रहा था, जो उसके मिजाज से बिल्कुल बरक्स था। कैसी तबीयत है आपकी, कि कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? असलान उसे होश में आते देखकर फिक्रमंद अंदाज में बोला था। नूरलैन ने नाम सर को हिलाया। नूरलैन असलान शाह को पहचान चुकी थी। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। असलान नूरलैन की तरफ देखकर बोला था। डॉक्टर, जिस पर नूरलैन नासमझी से बड़बड़ाई थी, वो अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगा था कि नूरलैन की बात पर असलान शाह के पाँव साकित हुए थे, जबकि हैदर और मरहा, जो कब से नूरलैन के होश में आने का इंतजार कर रहे थे, जब ज्यादा सब्र ना हुआ तो नूरलैन के रूम में दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही उनके भी कदम नूरलैन की बात पर असलान शाह की तरह बिल्कुल साकित हुए थे। नूरलैन की बात इस तीनों के लिए किसी धमाके से कम न थी। डॉक्टर को क्यों बुला रहे हैं आप? मरहा तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? नूरलैन फिक्रमंद अंदाज में बेड से उठ खड़ी हुई और असलान शाह से गोया हुई थी। उसके नॉर्मल अंदाज में की गई बात पर असलान शाह के कदम लड़खड़ाए थे। कुछ ऐसा ही हाल कमरे में दाखिल लोगों का था, जिस पर मरहा जल्दी से होश में आती हुई नूरलैन की तरफ भागती हुई उसके गले लग गई थी। नूरी, मेरी जान, मेरा बच्चा। मरहा उसकी बात सिरे अंदाज में इग्नोर करती हुई उसके गाल को चूमती हुई बोली थी। हैदर ने असलान शाह के कंधे पर हाथ रखा था, जिस पर असलान शाह ने हैदर की तरफ नासमझी से देखा था, जिस पर हैदर ने उसे आंखों से उसे तसल्ली देते हुए अपने कदम नूरलैन की सिमत बढ़ाए थे। नूरलैन बच्चे, हैदर नूरलैन के माथे पर बोसा देते हुए उसे और मरहा
دونوں کو اپنے بازو کے حصار میں لیتے دونوں کو اپنے ساتھ لیے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور خود پاس رکھی ہوئی چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ اسلان حیدر کی ساری کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی تک نور العین کی بات پر شوق میں تھا۔ زرتاشا نے کہا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اسے پھر کچھ یاد کیوں نہیں؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا ارادہ زرتاشا سے نور العین کی حالت کا پوچھنے کا تھا۔ وہ ایسے بیہیو کر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ نور العین، بچے، آپ کو پتہ ہے ہم اس وقت کہاں پر ہیں؟ جس پر نور العین نے معصومیت سے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ لالا، آپ کے گھر ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ پہلے وہ مجھ سے میری طبیعت پوچھ رہے تھے جس سے میں بیمار ہوں، اور اب آپ عجیب سوال پوچھ رہے ہیں۔ نور العین حیدر کے پیچھے کھڑے اسلان شاہ کو گھور کر دیکھنے کے بعد حیدر کی طرف نہ روٹھے پن سے بولی تھی۔ اس کو اسلان کو گھور کر دیکھنے پر حیدر سیریس ماحول میں بھی اپنی مسکراہٹ کو نہیں روک پایا تھا، جبکہ اسلان شاہ حیرت سے نور العین کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے وہ اسے گھور رہی تھی؟ ایک سوال ہی پوچھا تھا، اس کے بدلے نور العین کی گھوری ملے گی، اسلان شاہ نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ لیکن اسلان شاہ کو نور العین کی ہر ادا بھا رہی تھی۔ آپ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور آپ سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور ابھی آپ کو ہوش آیا ہے۔ حیدر نور العین کی طرف دیکھ کر دوبارہ سے بولا تھا۔ ہاسپٹل؟ نور العین اٹکتی ہوئی بولی تھی، جس پر حیدر نے اثبات میں سر کو ہلایا تھا۔ لیکن ہم تو مرحا کے ساتھ اس کے روم میں تھے، پھر مرحا فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی اور ہمیں کچھ یاد نہیں آ رہا۔ نور العین اپنے ذہن پر زور دیتی ہوئی بولی۔ اس کے سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ آہ، کیا ہوا نوری؟ پتہ نہیں، ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے مرحا۔ نور العین مرحا کی طرف تکلیف سے بولی تھی۔ میں زرتاشا کو لے کر آتا ہوں۔ اسلان نور العین کی درد سے ڈوبی ہوئی آواز سنتا بوکھلاتے ہوئے روم سے باہر گیا، جبکہ حیدر اور مرحا نے نور العین کو بیڈ پر لٹا دیا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اسلان زرتاشا کو اپنے ساتھ لیے روم میں داخل ہوا۔ زرتاشا نور العین کی طرف بڑھی۔ کیسی طبیعت ہے بیبی گرل؟ زرتاشا نور العین کا چیک اپ کرتی نرم مسکراہٹ لیے لہجے میں بولی تھی۔ زرتاشا کو نور العین اسلان شاہ کے بالکل پرفیکٹ لگی تھی۔ سر میں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ جس پر نور العین نے معصومیت میں نہ میں سر کو ہلایا۔ بس تھوڑا سا ہو رہا ہے، نور العین ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ اسلان اور حیدر، آپ میرے کیبن میں جائیں، مجھے آپ دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ زرتاشا ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولی، جس پر وہ دونوں روم سے باہر چلے گئے تھے۔ مرحا بچے، آپ ان کا دھیان رکھیں اور انہیں کسی بھی بات کو یاد کرنے پر زور مت دیجیے گا، ٹھیک ہے مرحا؟ ٹھیک ہے، مرحا نے سمجھنے والے انداز میں سر کو ہلایا۔ زرتاشا مرحا کو نور العین کے لیے فکر مند ہوتے دیکھ کر بولی تھی اور انہیں ریسٹ کرنے کا بولتی ہوئی اپنے کیبن کی طرف چلی گئی تھی، جہاں پر دو نفوس اس کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ زرتاشا اپنے کیبن میں داخل ہوئی اور ان دونوں کو اپنا بے صبری سے انتظار کرتا پا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئی اور ایک فائل ان دونوں کے سامنے رکھ دی، جس پر ان دونوں نے ناسمجھی سے اس فائل کو دیکھا تھا۔ اس فائل میں کیا ہے زری؟ اسلان شاہ زرتاشا کی طرف دیکھ کر بولا۔ یہ نور العین کی سی ٹی اسکین کی رپورٹ ہے اسلان۔ زرتاشا ان دونوں کی طرف رپورٹ بڑھاتی ہوئی بولی۔ حیدر نور العین کی سی ٹی اسکین والی فائل پکڑ کر اسے پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے ہی حیدر کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا تھا۔ کیا لکھا ہے حیدر؟ اسلان حیدر کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ حیدر کو کچھ نہ بولتا دیکھ زرتاشا نے انہیں سب کچھ بتانا بہتر سمجھا تھا۔ یہ نور العین کے سر کی پچھلی سائڈ پر چوٹ کے نشان اور اس کی سی ٹی اسکین کی رپورٹ ہے، جس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ پیشنٹ اپنے ساتھ ہوئے کچھ دیر پہلے والے حادثے کو بھول چکی ہے۔ یہ چوٹ شاید بہت پرانی ہے، کسی اونچی جگہ سے گرنے سے لگی ہے۔ یہ چوٹ جس کی وجہ سے پیشنٹ کے دماغ میں خون جم چکا ہے، اس وجہ سے پیشنٹ ڈر اور خوف سے بے ہوش ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ ہوئے کچھ دیر پہلے گزارے گئے لمحوں کو بھول جاتا ہے۔ وہ دونوں حواس باختہ ہو کر زرتاشا کی بات کو سن رہے تھے۔ اس سے نور العین نے آپ سب کے ساتھ نارمل بیہیو کیا تھا۔ اس چوٹ سے نور العین کو کچھ تو نہیں ہوگا نا؟ اسلان دھڑکتے دل سے زرتاشا کی طرف دیکھ کر بولا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ سب کو احتیاط کرنی ہے، انہیں کسی بھی طرح کی سر پر چوٹ نہ لگے ورنہ وہ اپنی یادداشت کھو بھی سکتی ہے۔ دونوں زرتاشا کی بات پر اپنی جگہ پر سن بیٹھے رہے۔ ان کو نور العین انہیں بھی بھول سکتی ہے۔ یہ بات اسلان شاہ کو موت کے مترادف لگ رہی تھی، جسے ابھی پایا نہیں تھا۔ اسے کھونے کا خوف اسلان شاہ کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ نور العین ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھی، جبکہ مرحا اس کے سرہانے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر مرحا کو نور العین کی کنڈیشن کے بارے میں بتا چکا تھا۔ مرحا حیدر کے گلے لگتی کتنے ہی لمحے روتی رہی تھی۔ حیدر نے مرحا کو مشکل سے چپ کروایا، جبکہ اسلان نور العین کے بیڈ کے پاس رکھی چیئر پر بیٹھا اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔
تھا۔ وہ جلد سے جلد نور العین کو اپنا بنانے کا سوچ چکا تھا، جس پر وہ عمل جلد ہی کرنے والا تھا، جبکہ حیدر نور العین کے ڈسچارج پیپرز بنوانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ چاروں ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ مرحا نے نور العین کو احتیاط سے پکڑ رکھا تھا۔ حیدر گاڑی لے کر ان کے پاس آیا تھا، ان دونوں کو گاڑی میں بیٹھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ اسلان بیٹھا ہوا تھا۔ زرتاشا، جو 2 دن سے ہاسپٹل میں تھی، سب کو سینئر ڈاکٹر کو ہینڈل کرنے کا کہتی ہوئی گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ حیدر نے اپنی گاڑی کا رخ ملک ولا کی جانب کیا تھا، تبھی نور العین کی آواز گاڑی میں گونجی تھی، حیدر لالا، مجھے اپنے گھر جانا ہے، جس پر حیدر اس بات میں سر کو ہلاتا ہوا اپنی گاڑی کا رخ نور العین کے گھر کی جانب کیا، جہاں پر ایک اور امتحان نور العین کے لیے کھڑا تھا۔ وہ سب اس بات سے بے خبر تھے۔ اب اس کے آگے کیا ہوگا؟ کون سا ایسا امتحان ہے جو نور العین کے لیے انتظار کر رہا ہے؟ اب آگے کیا ہونا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔